کہ وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور اسے سب نکو کہتے تھے. وہ جب بھی کہیں آتا تو ایک کھلکھلاتی ہوئی یعنی کہ اس کے چہرے پر جو فضا ہوتی تھی وہ سارے ماحول کو گھیر لیتی تھی. لیکن اس کے ساتھ انتہائی سوالیہ انداز میں شرارتی آنکھیں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھیں، اور وہ اس کے اندر جو چھپے ہوئے سوال ہوتے تھے، یا اگر وہ آپ سے اتفاق نہیں ہوتا تو اتفاق ظاہر متفق ہونا اسی وقت نہیں ظاہر کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے یہ پتہ چلتا تھا. رانا صاحب کے گھر سے میرا تعلق بہت پرانا ہے، کیونکہ ان کے والد جو رانا حبیب الرحمان صاحب تھے وہ مزدور کسان پارٹی کو اچھا گردانتے تھے اور اسے فنڈ بھی مہیا کرتے تھے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ یہ جولائی 1975 کی بات ہے کہ ان کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں ہمارا پہلا پارٹی سکول قائم ہوا تھا، اور میں اس پارٹی سکول میں نے بھی ایک پیپر پڑھا تھا. عام طور پر رانا صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اور میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے، کہ ان میں پاؤں میں کوئی چکر تھا. وہ کسی ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. وہ ایک خانہ بدوش تھا، اور اس خانہ بدوشی میں اس کی کتاب میں، یہ کتاب زندگی میں کسی ایک جگہ بیٹھ کر ٹک کر کام کرنا نہیں لکھا تھا. وہ اس کا دماغ میں بہت سی باتیں ایک یعنی کہ انار کا جیسے وہ آتش بازی ہوتی اس طرح چھوٹتی تھی، اور وہ کبھی اس طرح بھاگ جاتا ہے. کبھی جیسے بایو گیس کا پرابلم تھا، مورنگا کا پرابلم تھا، وہاں جا رحیم یار خان جا کے زمین لے کے وہاں مورنگا کی کاشت شروع کر دی. لیکن اس کے اندر ایک جو جذبہ تھا اپنے دوستوں کی دیکھ بھال کا، وہ باکمال تھا. اس صورتحال میں اس نے اپنا کبھی نہیں سوچا کہ اس کا کیا حال ہے. طارق لطیف کو دیکھ لیں. طارق لطیف کے کئی سال مجھے یاد ہے اس کی تیمارداری کرتے ہوئے ہو گئے، اور خود تیمارداری کرتے کرتے وہ خود چلا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اسے سیاسی کارکن کہتا ہے، کوئی اسے این جی او کا ورکر کہتا ہے، کوئی اسے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا بندہ کہتا ہے، کوئی اسے ایگریکلچر کا، ہارٹی کلچر کا بندہ کہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ بھی ان کا ایک ہارٹی کلچر کا معاہدہ ہوا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ایجنڈا جو تھا وہ سب پہ بھاری تھا. وہ ایجنڈا یہ کہ اس دھرتی کو سنوارنے کے لیے اس دھرتی کو ہرا بھرا رکھنا، اور اس زندگی اور اس کو یعنی کہ خوشگوار رکھنا، اور دھرتی کو انسانوں کے لیے ایک ماحول میں، خوشگوار ماحول میں زندگی بسر کرنے کا وسیلہ دینا، اور ساتھ ساتھ انہیں ان کے لیے وہ سہولت پیدا کرنی جو کہ باقی لوگ نہیں کرتے. وہ اس دھرتی کا بندہ تھا، اسے کوئی ادھر ادھر کے آس پاس آسمانوں سے کوئی غرض نہیں تھا. وہ اس کے لیے کئی در کھول دیتا تھا دھرتی کو خوشنما بنانے کے لیے، اور اس نے کئی منظر سجا رکھے تھے. کبھی ایک منظر پہ نمودار ہوتا، کبھی دوسرے میں، کبھی وہ پاک پٹن چلا جاتا، کبھی جڑا والا چلا جاتا، کبھی فیصلہ آباد، کبھی زیگم کے پاس اسلام آباد آ جاتا. تو مجھے زیگم فون کرتی اور خود بھی کہ اشفاق صاحب وہ آیا ہوا ہے، شفیق صاحب بھی آ جائیں. تو میں بھی ان کے ساتھ وہاں پر جا کے ان کی مجلس میں شریک ہو جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی یہ جو اس فلسفی کی دھرتی کو سرسب رکھنے کی جو ایک اس کا آئین تھا، وہ اس آئین کو سرحد پار دوسری طرف بھی لے کے گیا، اور پاک انڈیا کی مشترکہ کوششوں سے وہ یہ کام کرنا چاہتا تھا. اس نے وہ کام کیا جس کے بارے میں کہا گیا ہے. میں آخری ایک بات اپنی اس شعر پہ ختم کرتا ہوں. سب کہاں
کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہو گئیں۔ شکریہ تمام دوستوں کا، خصوصاً جو آج مجھے بہت لوگ ایسے بھی نظر آئے جن سے میری پہلے کوئی واقفیت نہیں تھی، زیگم کا، نصرت کا، امتیاز عالم کا اور حارث کلیور آپ کا سب سے پہلے تھینک یو۔ لوگ کہتے ہیں کہ لبرل، وہ لبریٹڈ سول تھا، لبرل نہیں۔ کوئی آپ دیکھیں اور اس کو جو اس کے سارے دوست ہیں اس کو اس کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کی ناراضگی لمبی نہیں ہوتی تھی۔ میں اس کے ساتھ کئی دفعہ لڑتی تھی اسلام آباد میں، یہ ایک دو لوگ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، وہ مجھے بتائے بغیر بھی ان لوگوں سے ملتا تھا۔ میں یہاں اکیلی تھی، میرے بچے دونوں باہر تھے، جب بھی ضرورت ہوتی تھی، ہو نہیں سکتا شفیق بیمار ہو یا نہ بیمار ہو وہ ایک دن میں پہنچے نا، وہ یہاں آ جاتا تھا، ہمارے پاس رہتا تھا۔ وہ جو کام وہ کسی کام کو نہیں کہتا تھا نہیں ہو سکتا، بے شک بعد میں نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، چلنے کرنے نکل جاتا تھا۔ واپس آ کے اس نے کہا میں نے اسمال انڈسٹری لگانی ہے۔ اس نے بہت سارے ایکسپیرینس کیے جو لوگوں کو نہیں پتا۔ سب سے پہلے اس نے گاؤں میں تھوڑی سی زمین ہے، وہ ایگریکلچر چھوڑ کے اس نے اسمال انڈسٹری لگانے کی بات کی، اس نے کولڈ اسٹوریج بنایا، بلکہ اس نے اپنی ساری زمین ایک دم بھیج دی، رسک لینے کا بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسمال انڈسٹری میں وہ کسی کو دے دیا۔ لوگ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، وہ پوری چیز ہی ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے۔ ساری زندگی ایک چیز جو بہت کم لوگوں میں ہے وہ ڈیلیگیٹ کرنا، اس کا ابھی اب آپ گھر جا کے ابھی بھی دیکھ لیں، جو بھی اس کے پاس ہے وہ سب کا ہے، وہ اس نے سب کو ڈیلیگیٹ کر دیا۔ جو اس کو چیز پسند آئی تھی بعد میں وہ جیسیو تھی، اس کے بھی اتنے اس کے ایکسپیریمنٹ ہے۔ وہ گاؤں جس میں وہ ساری زمین بیچ آیا تھا، ہم لوگوں کی کچھ ہے، وہی اس گاؤں میں جاتا تھا، وہاں بھی نرسری بنائی جڑا والا میں۔ اور ایک دو چیزیں آپ مورنگا، آپ شفیق کی سوسائٹی میں جا کے دیکھیں، ہر گھر میں مورنگا لگا ہوا ہے، ہر گلی میں مورنگا لگا ہوا ہے اور ایلو ویرا لگا ہوا ہے۔ میرے گھر میں جو پودے اور درخت ہیں آدھے اس کے لگائے ہوئے ہیں جو اس نے لگائے تھے۔ وہ جو چیز کرتا تھا کمپین کی طرح۔ سندھ میں جو یہ سندھ کی بات کر رہے ہیں، سندھ میں پتہ نہیں اس نے 10,000 مورنگا لگائے ہیں۔ پچھلی دفعہ اس نے مجھے بتایا جب ٹائیڈ آتی ہے تو یہ ٹھٹا کا جو علاقہ نیچے جاتا ہے، پوری اس کی کہانی، بلکہ وہ ایک وہاں پہ گیج لگا ہوا ہے اور ایک درخت ہے کہ اس پہ کیسے ہوتا ہے کیسے جاتا ہے۔ تو شفیق کے متعلق جو یہ بات ایک کہ وہ ہمیں کیسے چھوڑ گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے زندگی میں سوچ سمجھ کے بہت کم لوگوں کو تکلیف دی، آخری وقت پہ بھی نہیں دی۔ اور دوسری بات یہ کہ خوبیاں اور خامیاں ہم سب میں ہیں، اس نے اپنی خامیوں پہ کبھی خوبیوں کا پھول نہیں چڑھایا۔ اس نے کبھی اپنی یہ نہیں کہا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے اور اس کو وہ آگے بڑھ کے صاف کرے۔ وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، بہت اوریجنل تھا۔ میرا خیال اتنا جینوئن، اتنا اوریجنل، اتنا امپلسو بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے ایک چچا رشتے کے فوت ہو گئے، انہوں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی آج سے کوئی 20 سال پہلے۔ انہوں نے کہا تھا شفیق بہت محنتی ہے اور بہت ڈس آرگنائز ہے۔ ڈس آرگنائز اس لیے ہے کہ اس کے اندر وہ سکون نہیں ہے، یہ کسی چیز کے اوپر ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو یہ اس کا کریکٹر تھا، یہ اس کی خوبی تھی۔ جس طرح اس نے ہمیں چھوڑا ہے، آپ دیکھیں سب کو ہکا بکا کر کے۔ جا کے زمانہ تھا یا بعد کے زمانے تھے، اس سے بڑا متحرک تھا بائیں بازو کے ساتھ، لیکن کبھی کسی بائیں بازو کی جماعت کے ڈسپلن میں وہ نہیں آیا، اور بے چین روح اور ہر وقت کچھ کرنے کی لگن اور خدمت کی لگن، اور زندگی میں کیا کام ہے جو اس نے نہیں کیا، ہر فن مولا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس تھا، لیکن اپنے مسئلے کا حل کبھی اس نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے اتنا بے چین شخص، اتنا کریٹو شخص، اتنا انارکسٹ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اپنے عمل میں بھی، اور انتہائی کنسٹرکٹیو کام کرنے والا، کیا کیا کام اس نے نہیں کیے، مکمل کیے، اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، کسی نئے خیال کو لے کر وہ چل پڑا۔ میں بعض اوقات تنقید کی جاتی کہ وہ ڈسپلن نہیں تھا، کنسسٹنسی نہیں تھی اس میں۔ اگر وہ ڈسپلن ہوتا ہے تو شاید یہ سارے کام نہ کر پاتا۔ انارکسٹ تھا وہ، مختار رانا کی طرح انارکسٹ تھا، لیکن ویسا نہیں تھا جس طرح مختار رانا تھا۔ اور یہ کہ اسے کمیونٹی کی، دوستوں کی، کامریڈری، ساتھ، برادری، بھکتی،
یہ اس میں کمال کا آدمی تھا، ایک وہ سماجی کہہ لیں ایک انجمن تھا، اور وہ ہر طریقے سے آپ کی زندگی کے صرف ایک پہلو میں نہیں، ہر پہلو میں شریک ہو جاتا بغیر انوائٹ کیے. اس سے کسی کی ملاقات ہوتی تو پہلی ملاقات میں وہ محبت کا شکار کر لیتا تھا دوسرے شخص کو. اس نے کیا کام نہیں کیے. یہ پاکستان میں وہ جو تھی گیس جو پتلوں سے بنائی جاتی ہے، اس کا وہ انٹروڈیوس کیا. یہ پھر وہ چل گئے یہ برنگا کی طرف، یونیورسٹی میں گئے، وہاں 17 مربع زمین لے لی کہ یونیورسٹی کو آباد کر کے دیں گے. پھر مرنگا لگانے چل پڑے، پورے پاکستان میں مرنگا لگا دیا. 1000 ایکڑ زمین ٹھیکے پہ لے کر وہاں پہ مرنگا سندھ میں لگا دیا. لیکن وہ کہیں ان کا کوئی اسٹیشن نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی. وہ ایک لامتناہی سلسلہ تھا اس کی جہد کا، کچھ کر پانے کا، کچھ حاصل کر پانے کا، کچھ اپنی اسپرچول یا اپنی فکری یا کہہ لیں انٹلیکچوئل ایموشنل سیٹسفیکشن کے لیے وہ ہر وقت ایک پرسوٹ میں تھا. وہ میں اس کے بارے میں مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں کو نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گو نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے. ایک بے خودی کے عالم میں تھا، اور اپنے ایک جسے کہتے ہیں سنیاس لینے کے اس میں تھا. ویری کمپلیکس پرسنالٹی تھی اس کی، اور ویری ڈائنامک اور ویری لویبل. میں ابھی جب ہم نے سپما کی تو وہ پنجاب ہم نے ایکسچینج شروع کی. اس نے آلموسٹ وہ پنجاب ایکسچینج کو ٹیک اوور کر دیا. وہ حالانکہ سپما میں نہیں تھا، لیکن وہ پنجاب کی جو ایکسچینج ہم نے کی، دونوں پنجاب کے کسانوں کو لانے کی، قریب جو یہاں کی زرعی کمیونٹی بھی بہت جاتی تھی اور وہاں کی بہت جاتی ہے ایسٹ پنجاب کی. اب اس کے دوست جتنے رو رہے ہیں ایسٹ پنجاب میں اس کی یاد میں، اور جس طرح مجھے کئی لوگوں کے فون آئے کہ سیدھا 2-3 ساڑھے گھر جو لاری جل جائے. تو ایسے لوگ جس کی اتنی محبت ہو جس کے لیے، اس میں کوئی کمال تھا. پھر یہ کہ یہ بات کہ کسی نے کی کہ وہ دینے کا، وہ لوگوں کی زندگی میں شریک ہوتا تھا تو کچھ لے کر آتا تھا. اس نے لوگوں سے کم لیا، اور خاص طور پہ اپنی ذات کو اور اپنی گھر کو بڑا نظر انداز کیا. اس کی زندگی کا جو دوسرا موٹیویشنل پوائنٹ تھا وہ چیکوسلواکیہ میں اس کی چندہ ہماری بیٹی جو ہے صفیہ سے محبت تھی. یہ بڑی پیاری محبت کی شادی تھی، اور 2 بچیاں پیدا ہوئی ہیں اور بڑی پیاری بچی ہیں دونوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹریجک جو سیکنڈ ٹریجڈی اس کی زندگی میں ہوئی وہ صفیہ سے اس کی علیحدگی تھی، جو وہ آخری دنوں میں بہت اسے ریپینٹ کر رہا تھا اور بچیوں کو بہت مس کر رہا تھا. بہت لیٹ اسے یہ خیال آیا، اور غالباً وہ یہ دکھ لے کر، اس کے اندر دکھ تھا یہ بہت گہرا کہ اسے چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا تھا. میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے بہت جذباتی اور ذاتی محبت دی، ساتھ دیا. بس وہ ایک غالب کا جو ایک مصرع ہے کہ حق مغفرت کرے جب آزاد مرد تھا. آزاد مرد کی جو زیغم باجی نے بھی بات کی، وہ آزاد مرد کی ڈیفینیشن جو تعریف ہے اس پر اگر کوئی پورا اترتا تھا میرے دوستوں میں تو وہ رانا شفیق الرحمان تھا. اور اس طرح کے آزاد لوگ، اس طرح کی جن جو ہر طرح سے کسی بھی قسم کے تعصبات سے بالاتر ہوں، کسی بھی قسم کی کہ ہینگ اپس اور کمپلیکسز سے بالاتر ہوں، وہ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں. اور بالکل یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے زیغم باجی کی کہ چونکا دینے کی عادت تھی. مثال کے طور پہ کافی عرصے تو وہ میرے ساتھ اسلام آباد میں رہتے تھے، اور جب اسلام آباد میں انہوں نے گھر بھی لیا ہوا تھا اپنا، تو یا فوزیہ کے گھر، فوزیہ تنویر اور ارشد بھٹی کے گھر، یا پھر میرے گھر، یا ان کی طرف، مطلب ایک روزانہ یہ مجھے یعنی ہفتے میں 7 دن میرا سفر بہت ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن جس دن میں اسلام آباد میں اس دن یہ ممکن نہیں تھا کہ ہماری روز ملاقات نہ ہو. اور کبھی ہم زیغم باجی کی طرف چلے جاتے تھے. اشفاق صاحب
موجود ہیں جو صدارت کر رہے ہیں آج, اشفاق صاحب کو بھی علم میں ہے کہ کس قدر اتنی باغ و بہار شخصیت, اتنی پر مزاح, اتنی مطلب لوگوں کو محظوظ کرنا, ان کی خوشیوں میں شامل ہونا, ان کے غموں میں, جو سلمان عابد نے بات کی, ان کے ساتھ کھڑے رہنا, مطلب یعنی ایک کیا کہا جائے, اتنی باتیں. اور میرے تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو سفر تھا وہ ایک طرح سے ایک فکری یا نظریاتی دوستی سے شروع ہو کے بہت جلد ہی ایک بہت قریبی ذاتی تعلق میں بدل گیا. لیکن جو چونکہ ہمارے اور دیگر ملکوں سے بھی یہاں موجود ہیں دوست, تو میں کہوں کہ شفیق کے 3 بنیادی میجر کمٹمنٹس تھے, اور وہ ایک تو زرعی انقلاب, دوسری ہندو پاک میں دوستی, اور تیسرا اور سب سے بڑھ کر ذاتی تعلقات کا اور ذاتی دوستیوں کا پاس, انہیں نبھانا, ان کی پاسداری کرنا, اور ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر دینا. وہ ایم فاسٹر کا ایک وہ مشہور ہے نا قول, انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ if I have to, میں اس کو پیرافریز کر دیتا ہوں کہ if I have to prefer between my or make a choice between my country and my friend, I hope I find the guts to betray my country but not my friend. یہ جو تعلق تھا نا, یہ جو ذاتی دوستی کا اور ذاتی تعلقات کا, جو بے شک وہ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں, دوستیاں بھی ہوتی تھیں, لیکن جو زیغم باجی کہہ رہی ہیں کہ وہ لڑائیاں تو ہونا بڑا, وہ تو ایک سپائس ہے زندگی کی, اور وہ لڑائیاں میرا خیال ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں وہ لڑائیاں اتنی ہی مضبوط دوستی میں بدل جاتی تھیں. اور اگر آپ کسی مشکل میں ہے, کوئی دوست یا کوئی ان کا عزیز کسی مشکل میں ہے, تو وہ تمام چیزیں بھول جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فنڈامنٹلی ایک بہت ہی لوگوں کے ساتھ ہمدرد, ساتھ ان کے کھڑے ہونے والے, اور ساتھ ان کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے غموں میں اور سب چیزوں میں شریک ہونے والا. مجھے یہ یاد ہے ایک اور بات بلال صاحب, دوستیوں سے اگر میں کہوں کہ یعنی زرعی ان کی جو خدمات ہیں زراعت کے شعبے میں یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے شعبے میں, اس پر تو یعنی اور دوستوں نے بھی روشنی ڈالی ہے. لیکن ایک جو میں آپ کو بتاؤں 2007 یا 2008 کی بات ہے کہ میری والدہ سے بھی ان کی بڑی دوستی تھی, وہ خالہ جی کہتے تھے. تو وہ کچھ عرصے اسلام آباد رہتی ہیں, سال میں کوئی 1 مہینہ لاہور رہتی ہیں, باقی ظاہر ہے کہ وہ مستقل سکونت ان کی کراچی میں ہے. تو وہ آئی ہوئی تھی اسلام آباد. تو انہوں نے کوئی ذکر کر دیا کہ میری جو گریجویشن ہے گورنمنٹ کالج فار ویمن سی پڑھی ہوئی ہیں وہ, یعنی ان کا گریجویشن وہاں کی ہے لائل پور کی. تو انہوں نے کہا کہ میری گریجویشن کو 50 سال ہو رہے. اچھا, اب یہ شفیق نے بات سن لی, ان سے یہی گفتگو میں ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے بات ہو رہی, اور انہوں نے پورا ایک پلان بنایا ان کو کالج لے جانے کا, اور نے کہا خالہ جی نو VIP پروٹوکول دینا ہے, اور پھر ان کی دعوتیں ہر رکتے ہم جا رہے ہیں. مطلب اسلام آباد سے لائل پور کا کتنی دیر کا سفر ہے, لیکن رکتے جا رہے ہیں, کہیں ادھر کوئی کھانا ہو رہا ہے, کہیں ادھر چائے ہو رہی ہے, کہیں فلاں سے ملنے جا رہے ہیں. بہت سارے جو یعنی سینئر دوست, پروفیسر, ہر طرح, کیونکہ ان کا تو ہر مکتب فکر, ہر طبقے سماج سے شفیق کے دوست تھے. تو انہوں نے پھر وہ ایک یادگار ٹرپ امی کا کرایا, میں بھول نہیں سکتا کبھی, کہ ایک ایسے ہی انہوں نے بات کر دی, اور چونکہ ان کا ایک تعلق تھا. پھر وہ میرے بچے اور وہ جو میری بھتیجی ہے بڑی, وہ بھی بڑی کلوز رہی ہے شفیق سے, تو وہ ان کو تاؤ کہتے ہیں. تو وہ کہتی تھی, وہ شفیق ایک دن وہ مجھے جو مثال ہے بڑی, اب وہ ماشاءاللہ اب تو 21 سال کی ہو گئی ہے, یہ پرانی بات ہے ظاہر ہے, وہ چھوٹی تھی, تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے پشتوں میں گنتی سیکھ لی ہے ساری. میں نے کہا پشتوں میں تمہیں گنتی کس نے سکھائی؟ کہتی ہے تاؤ نے. تو بچوں کے ساتھ بچہ بن جانا, بڑوں کے ساتھ ان کا خیال رکھنا, مطلب اتنی چیزیں ہیں, اتنی زیادہ ہیں کہ وہ مختصر گفتگو میں بیان نہیں ہو سکتی. بس میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ قرض ہے کہ میں ایک تفصیلی مضمون لکھوں, مجھے یہی کام آتا ہے, وہی میں کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ وہ قرض تو ادا ہو نہیں سکتا. جو احسانات ہیں, جو محبتیں ہیں, ان کا شمار کیا نہیں جا سکتا. لیکن بس اب وہ یہی ہے کہ یہ یادیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ, آپ کے اندر رہتی ہیں. اور وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں, ایک بیل ہے کہ لپٹی ہوئی ہے شجر کے ساتھ. بہت مشکل سے انہوں نے گرین سرکل آرگنائزیشن کو جاری رکھا, چلاتے رہے. تو ہماری کوئی بھی سنجیدہ گفتگو بھی بغیر مذاق کے نہیں ہوتی تھی. تو ابھی جب یہ حکومت آئی اقتدار میں, تو انہوں نے جب اعلان کیا کہ جی ہم کچھ پراپرٹیز بیچ کر جو ہے وہ گورنمنٹ کو چلائیں گے, تو میں نے رانا صاحب کو میسج کیا, میں نے کہا, بلکہ پھر بعد میں بات بھی ہوئی,
میں نے کہا رانا صاحب یہ ملک تو اب گرین سرکل آرگنائزیشن کے ماڈل پہ چلانے لگے ہیں یہ لوگ، کہ جیسے آپ نے زمینیں بیچ کے گرین سرکل آرگنائزیشن چلائی تو ویسے پاکستان کو یہ چلانے جا رہے ہیں. تو وہ بہت خوشی ہوئی، اس نے کہا کہ گرین سرکل آرگنائزیشن جو ہے نا یہ ایک فنومینا ہے، جو ان کا ایک مزاج تھا نا وہ گفتگو کا. ذاتی طور پہ میرے لیے یہ بہت ہی بڑا لاس تھا. میں نے شفیق کو ایک دوست کہا، لیکن اب جب وہ چلا گیا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بالکل میرے لیے بھائیوں کی طرح تھا. جیسے کسی کو بھی زندگی میں سپورٹ کی ضرورت ہو تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوں گے. تو شفیق واز ون آف دوز پیپل کہ جن کے بارے میں مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ مجھے کوئی بھی مشکل ہو، اور ہم نے بہت مشکل وقت اکٹھے دیکھے بھی. اور شفیق نے زندگی میں بے شمار چیزیں کی، آپ سب لوگ اس سے واقف بھی ہیں، اور بہت شروع سے میں اور شفیق ان سب کاموں میں اکٹھے تھے، چاہے وہ جی سی او کا بنانا ہو. میں جی سی او کے بورڈ پہ بھی تھی. اس کے بعد جب وہ کنک میلہ آرگنائز کرتا تھا تو کنک میلے میں ساگ سسٹینیبل ایگریکلچر ایکشن گروپ، تو ہر چیز میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام بھی کیا، ذاتی دوستی بھی تھی، اور زندگی میں بہت اچھے برے وقت جو ہیں وہ ہم نے اکٹھے دیکھے. اور میرے لیے بہت بڑا پرسنل لاس تھا شفیق کا جانا، اور اس طرح سے جانا، کیونکہ میں بہت سالوں سے یہاں کینیڈا میں ہوں، تو مجھے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شفیق کی صحت خراب ہے، یا یہ کہ مطلب ہمیشہ مجھے یہی لگا کہ ہاں جب بھی پاکستان واپس جاؤں گی تو اسی طرح سے جیسے پہلے ملتے تھے اور وقت اکٹھا گزارتے تھے بالکل اسی طرح سے زندگی ہوگی. لیکن میں نے بالکل بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنا اچانک اتنا بڑا لاس ہو جائے گا. میں 2 چیزیں کروں گا جو ابھی تک دوستوں سے سامنے نہیں آئی. ایک تو رانا صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کسی نے رات کو سفر کیا کہ نہیں کیا، اور یہ ان کی ایک خوشگوار ایک بات بتانے لگا ہوں کہ بھوربن میں انہوں نے ایک پروجیکٹ لیا، اور ایک دن ہم وہاں گئے تو یہ پروگرام بنا کے گئے کہ میں تھوڑا پنجابی سے بولاں گا تاکہ انہوں دی میں صحیح مانو ان کر سکا. تے وہ کہندے کہ رات نو بیٹھے رہے کافی دیر تک، تے پھر کہندے چل دے ہن اسلام آباد چلنے کیونکہ میں سویرے لاہور جانا ہے. میں کہا پھر چلو چلدے رہنے. اچھا نکلے تے دھند بڑی سی. اچھا رانا صاحب دھند دے وچ نا گڈی سڑک دے درمیان چلاندے سی. تے میں کہا رانا صاحب گڈی سڑک دے درمیان کیوں چلاندے ہو؟ کہندے ایدی وجہ ہے کہ دھند وچ نا تسی سڑک تو کھبے یا سجے نہیں اتر سکدے. تے میں کہا اگر سامنے کوئی گڈی آ گئی تے کہندے سامنے تو بریک لا لیندا نا بندہ. تے میں کہا اچھا لیکن تسی بریک تے لا لو گے پر دیکھو تسی صحیح سائڈ تے جا رہے ہو تے میں غلط سائڈ تے بیٹھا ہوا تے پھڑک تے میں جانا ہے. تے کہندے نہیں تو نہیں پھڑکدا کیونکہ میرے کولے میں بڑا الرٹ ہے. تے ایتھوں میں نے زگم باجی دی بھی گل یاد آ رہی کہ انہوں نیند نہیں آندی سی. بڑا اسی اسلام آباد پہنچے. میں کہا تسی انج کرو تسی تسلی کرو سویرے جانا. کہندے نہیں سویرے میں ناشتہ تو لاہور جا کے کرنا ہے. میں کہا دیکھو اس ویلے بجے نے 5 تے ناشتہ تہاڈا راہ وچ مس ہو جائے گا تے تسی اتنا ناشتہ کر کے جاؤ. اینی وے بڑی مشکل نال نا انہوں نے اسی روکیا. دوسری انہوں دی ایک جڑی چیز سیگی تسی جڑا پین دے بارے چ انہوں دا سیگا تے او دے تے میں ایک واری پوچھا کہ رانا صاحب یہ تسی دسو کہ تسی پہلی 1-2 ڈرنک تے لگدا ہے تسی ڈرنک کر رہے ہو اس تو بعد ستو یا لسی کیوں بن جاندی ہے تہاڈے واسطے؟ اینڈ وہ کہندے کہ اصل چ نا ہر چیز جڑی ہے بچپن چ ہوندا ہے. بچپن چ مینوں لسی تے ستو بڑے چنگے لگدے سی اور یہ چیز جڑی ہے نا بس اوتھوں ہی میرے خیال آ گئی ہے. اور یہ دونوں چیزاں تو ایک چیز ہے جیڑی حارث دے نال سی بڑی شیئر کردے سی کہ بڑی ایک جٹکی قسم دی انسائٹ چیزاں نہیں ہوندی سی. اگر انہوں نے کوئی بھی مسئلہ دسیا جاندا نا سیاست دا معیشت دا فلسفی دا وہ انہاں کول ایک 1-2 لائنر جڑے سی نا پنجابی دے وہ بڑے موجود ہوندے سیگے. ابھی کچھ عرصے پہلے جب اس کی بڑی بیٹی کی شادی ہوئی سونی کی تو اس وقت میری آخری ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ بہت خاموش ہے اور کچھ بیمار بھی لگ رہا ہے. ہمیں تشویش بھی ہوئی تھی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن شاید ہم یہ سمجھے کہ کچھ اپنے کاروبار میں مصروف ہوگا. کاروبار اس کے بہت تھے اور وہ جس انداز میں ایگریکلچر کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے تھا وہ بہت بڑی ایک اتھارٹی بن چکا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اس کو اس لحاظ سے بہت قریب سے دیکھا خاندان میں، ہمیں وہ یاد رہے گا. اللہ دوست جو ہے نا اس کو کھویا ہے اور بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، ہم سب کو صبر دے. اور رانا شفیق صاحب کے بارے میں جیسی حالات درست ہوں گے
انشاءاللہ میں اور میرا ادارہ خود ایک بہت بڑا تعزیتی ریفرنس جو ہے وہ رانا شفیق کے لیے لاہور کے اندر اس کا ارینج کرے گا، اور اس کو ایک بڑے پیمانے پر میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہمارے ہیروز ہیں جو عام طور پہ اس طرح سے لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن اصل میں گراؤنڈ کے اندر جو جینون ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر کام کیا ہے، ان میں رانا شفیق جیسا بندہ جو ہے اس کو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ رانا شفیق کا جنرل ضیاء کے دور میں کردار تھا، وہ اس میں کہہ لیں کہ زندگی اور موت، وہ کئی بار موت سے بچا، اور ہم خوش ہوتے تھے کہ یار تجھے ابھی بھی ہم زندہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس نے جو سیاسی طور پر جس متحرک ہو کے کام کیا، خفیہ پمفلیٹنگ، خفیہ پوسٹر، ایسے ایسے پریس تلاش کیے ہوئے تھے کہ رات کو پریس چلتے پریس سے رکوا کر جو ہے اور کاغذ خرید کر دکانوں سے، چوکیداروں سے پوچھ کر دکانوں سے جو ہے کاغذ خرید کر اور وہ اس انداز سے پوسٹر چھپا کر وہ لگواتا اور پمفلیٹ، اور ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اس نے کہ ہمیں جنرل ضیاء کے دور میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ جس وقت بھی ہمیں پمفلیٹ نکالنا ہو، اور رانا شفیق جو ہے وہ اس میں زیادہ کام جو ہے وہ اس کے پاس ہی تھا۔ تو اس نے بتایا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک پوسٹر چھپا رہا تھا، تو پابندیاں تو لگی ہوئی تھی، تو پریس والے نے جو ہے زیادہ پیسے لے کر چھاپ تو رہا تھا لیکن خاموشی سے جو ہے وہ پولیس کو بھی بتا دیا، اور وہاں سے جس طریقے سے رانا شفیق نکلا ہے، شاید کم از کم وہ قلعے میں، اور اس نے کئی قلعے بچائے، کئی جیلیں بچائی ہیں۔ اس سے زیادہ میں آگے جانے کے لیے میرا دل اور دماغ، اور ایسے ابھی بھی دوست موجود ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں فاضل جمیلی صاحب، ان کی جو ہے نا ایک نظم میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ہی جو پیارے دوست رخصت ہوتے ہیں انہی کے لیے، اور یہ بھی رانا شفیق کے لیے جو ہے پوری طرح ایک مطلب ایک مکمل طور پر جو ہے نا، یعنی کہ ایسے ہی ہوتا ہے، لگتا ہے کہ شاید یہ رانا شفیق صاحب کے لیے بھی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، اظہار ہوا رخصت للکار سپرد خاک، اظہار ہوا رخصت للکار سپرد خاک، تکرار خدا حافظ انکار سپرد خاک۔ اب دھوپ ہی قسمت ہے ہم راہ نوردوں کی، اب دھوپ ہی قسمت ہے ہم راہ نوردوں کی، سایہ سا کیے تھی جو دیوار سپرد خاک۔ جاتے ہوئے موسم سے کچھ پھول ہیں وابستہ، جاتے ہوئے موسم سے کچھ پھول ہیں وابستہ، ہوتی نہیں پھولوں کی مہکار سپرد خاک۔ کر دیتا ہے مٹی کے اندر بھی اجالا سا، کر دیتا ہے مٹی کے اندر بھی اجالا سا، ہو جائے اگر کوئی مینار سپرد خاک۔ کچھ لوگ کے محفل سے جا کر بھی نہیں جاتے، کچھ ربط نہیں ہوتے یک بار سپرد خاک۔ کچھ لوگ کے محفل سے جا کر بھی نہیں جاتے، کچھ ربط نہیں ہوتے یک بار سپرد خاک۔ افکار تو زندہ ہیں دفنائے نہیں جاتے، افکار تو زندہ ہیں دفنائے نہیں جاتے، کر آئے ہیں ہم اس کی تلوار سپرد خاک، کر آئے ہیں ہم اس کی تلوار سپرد خاک۔ شکریہ۔ وہ میرا پیارا چھوٹا بھائی تھا اور بہت پیار کرنے والا، سب کا بہت خیال کرنے والا۔ اگر زندگی میں اس نے کسی کا خیال نہیں کیا تو اپنا نہیں کیا، باقی سب کا کیا۔ آپ دوستوں کا سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے غم میں شریک بھی ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی دے رہے ہیں، جذباتی طور پہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔